ایک تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سننے والے نے آپ کی پوری گفتگو پہ کہا کہ آپ بنو امیہ کے دور کی تعریف کرتے ہیں۔ عرض یہ تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ سیدنا حسین کو بھی اسی دور میں شہید کیا گیا، امام زین العابدین کو بھی زہر اسی دور میں دیا گیا، امام زید کو بھی اس دور میں بے رحمانہ مارا گیا، امام مالک کو بھی کوڑے انہوں نے لگائے، امام حنیفہ کے دور میں بھی ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ زہر دے کے شہید کیا، امام احمد بن حنبل کے دور میں بھی ان کو کوڑے لگے۔ تو عرض یہ ہے کہ دین کی خدمت علماء اور محدثین نے کی، نہ کہ بنو امیہ نے۔ بنو امیہ کی تاریخ ظلم سے بھری پڑی ہے۔ یہ بات ہے کہ امام احمد بن حنبل کو بھی کوڑے مارنے کے لیے بنو امیہ کو قبروں سے اٹھایا گیا ہے۔ اس میں بہت سی تاریخی غلطیاں، ایسا ہوا ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ باقی یہ ہے کہ حکومتوں کے معاملات میں جب بغاوت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو بغاوت سے کیسے نمٹنا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ باغی بھی یعنی بغاوت کرنے والے بھی اقدام کرتے ہیں اور حکومت بھی اقدام کرتی ہے۔ میں سیدنا حسین کے اقدام پر یہ تبصرہ کر چکا ہوں کہ انہوں نے بغاوت کا کوئی اقدام ابھی نہیں کیا تھا۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہ جا رہے تھے، ان کو اطلاعات یہ تھیں کہ کوفہ ان کے والد کا مرکز رہا ہے، وہاں ان کے والد کے بہت چاہنے والے ہیں، وہاں انہیں حمایت میسر آئے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغاوت پیش نظر تھی یا کوئی اقدام پیش نظر تھا، اگر آپ بغاوت کا لفظ نہ بھی استعمال کریں۔ انہوں نے کوئی اقدام کیا نہیں، اسی لیے ان کی شہادت کو مظلومانہ شہادت ماننا چاہیے۔ جب اقدام نہیں کیا تو حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ معاملات کرے، مصالحت کرے، بیٹھے، گفتگو کرے، اور اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی اور چیز نہیں ہو رہی تو زیادہ سے زیادہ گھر میں نظر بند کر دیا جائے، گرفتار کر لیا جائے۔ یہ صحیح نہیں تھا کہ اس میں نوبت وہاں تک پہنچا دی جائے، اور وہ یہ واضح بھی ہو جاتا ہے کہ نوبت اس لیے پہنچی کہ ان سے ایک ایسی بات پر اصرار کیا گیا جسے انہوں نے اپنی عزت نفس کے خلاف خیال کیا۔ جب بڑے لیڈروں کے ساتھ آپ کا معاملہ پڑتا ہے تو وہاں ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی ہم کو یہ ہدایت کی ہے، انسان بعض اوقات اپنی عزت کی حفاظت کے لیے جان دے دیتا ہے، اس طرح کی صورت نہیں پہنچانی چاہیے۔ تو یہ اس کے وجوہ اسباب ہیں۔ اس میں یہ باتیں تو بس ایک جیسے ہمارے ہاں لوگ تقریر کرتے ہیں اس طرح بیان کر دی گئی ہیں۔ امام مالک کو بھی انہوں نے کوئی کوڑے نہیں مرائے۔ ٹھیک ہے، نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا مطلب یہ جو قریش کو جب ان کی خلافت قائم ہو گئی اور نظر آ رہا تھا کہ اہل مدینہ کے اندر بھی ایک طلب موجود ہے سعد بن عبادہ کا ایک طرح سے خود اپنے آپ کو پیش کرنا، تو ان کی خلافت کے انعقاد کے بعد کوئی قاضی کو گورنر کو مدینے سے بھی لگائے تھے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں انہوں نے لگایا اس کے بعد، یعنی سب کچھ اپنا ہی جو تھا اسی میں تقسیم کیا۔ اہل مدینہ کو اقتدار میں شریک کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ فیصلے دیکھیے بر وقت کیے جاتے ہیں، حالات کے لحاظ سے کیے جاتے ہیں۔ اس میں آپ بیٹھ کر یہ مشورے کیوں دینا شروع کر دیتے ہیں؟ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہوئی ہے کہ ایک ہی صوبے سے سب لوگوں کو تقرر کرنا پڑ گیا، وزیر اعظم بھی وہیں سے ہے، صدر بھی وہیں سے ہے، سینٹ کا سربراہ بھی وہیں سے ہے، اور بعض موقعوں پر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اس کو تقسیم کر دیں۔ تو ہر چیز کو الگ سے دیکھنا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوٹا سسٹم ہی ہر جگہ اختیار کر سکتے ہیں، لوگوں کی صلاحیت دیکھنا پڑتی ہے، کون نظم و نسق سنبھالے گا، معاملات کیا ہوں گے۔ یہ آج کے زمانے میں بیٹھ کر اس حاضر کو ماضی میں داخل کر کے جو فیصلے سنائے جاتے ہیں یہ بالکل ناقابل فہم ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ کسی شریف النفس آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ بہت شائستگی کے ساتھ یہ ہے کہ جو حالات ہمیں معلوم ہوئے ہیں ان میں یہ فیصلہ مجھے درست معلوم نہیں ہوتا، بس اس سے زیادہ کیا ہے۔ فیصلہ اس وقت کے لوگوں نے کرنا ہے، بر وقت جو وہ حالات دیکھیں گے اس کے لحاظ سے فیصلہ کریں گے۔ یہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اس طرح کے معاملات میں فتویٰ دینا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟